ایک بادشاہ اپنی سلطنت کے اندر اپنے لوگوں کو مجبور کیا کرتا تھا کہ وہ خنزیر کا گوشت کھائیں۔ تو اس کی سلطنت کے اندر ایک عالم نے اس کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ اس نے کہا کہ جی میں یہ خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تو بادشاہ نے اس عالم کو پیش کرنے کا حکم دیا، اس سے کہا کہ میں اپنے سامنے اس کو خنزیر کا گوشت کھلاؤں گا، اگر اس نے انکار کیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ لہٰذا جب عالم کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لایا گیا تو جب بادشاہ کے دربار میں اس کو لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں ایک دربان جو ہے اس کا کچھ اچھا عہدہ تھا، اس تمام تر انتظام کو یوں سمجھ لیں کہ وہ دیکھ رہا تھا، تو اس کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے اس سارے معاملات کو دیکھنا ہے۔ تو چونکہ وہ بحیثیت خود ایک اچھا انسان تھا تو جب عالم کو لے جایا جا رہا تھا اس نے عالم کو روکا اور کہا کہ جناب میں نے سارا بندوبست کر دیا ہے، لہٰذا جب آپ کے سامنے خنزیر کا گوشت پیش کیا جائے گا تو آپ اس کو خاموشی سے کھا لیجئے گا۔ وہ خنزیر کا گوشت نہیں ہوگا بلکہ بکری کا گوشت، جو کہ میں نے اس کا سارا انتظام کر لیا ہے۔ تو عالم کو جب لے جایا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اور بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس عالم کی وجہ سے خنزیر کا گوشت کھانے سے انکار کیا ہوا تھا۔ تو بادشاہ نے سب کو بلایا ہوا تھا، اور بھی بہت سے لوگ وہاں موجود تھے۔ تو وہ گوشت جب عالم کے سامنے رکھا گیا تو عالم نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا۔ اب وہ جو عہدیدار تھا، دربان تھا، وہ وہاں موجود تھا اور وہ عالم کو اشارے سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو کھا لیں، یہ بکری کا گوشت ہے، آپ کی جان بچ جائے گی، لیکن عالم نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ تو چونکہ باقی سب لوگ انہوں نے بھی اس کو نہیں کھایا تھا کیونکہ عالم نے انکار کر دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس کے بنیادی کاز عالم تھے جن کی وجہ سے ان باقی لوگوں نے بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر عالم نے کھا لیا تو ہم بھی کھا لیں گے، اگر اس نے انکار کیا تو ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ تو چونکہ جو بون آف کنٹینشن تھی اس سارے آپ کہہ لیں کہ جو مسئلے کی جو وجہ تھی وہ عالم تھے، تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ کیونکہ جو دربان وہاں موجود تھے ڈیوٹی بھی انہی کی لگائی گئی تھی، تو ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو لے جائیں اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو دربان جب ان کو لے کر جانے لگا باہر تو اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ، اور اشارے بھی کرتا رہا میں آپ کو کہ یہ بکری کا گوشت ہے، خنزیر کا گوشت نہیں ہے، آپ کھا لیں، کہ آپ کو میری بات پر اعتبار نہیں تھا، کہ آپ کو یہ لگتا ہے میں آپ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ تو عالم نے اس کی بات کے جواب میں کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے سامنے جو گوشت رکھا گیا تھا وہ خنزیر کا گوشت نہیں تھا بلکہ بکری کا گوشت تھا، لیکن یہ بات مجھے پتہ تھی یا آپ کو پتہ تھی؟ وہاں پنڈال میں موجود جو ہزاروں لوگ تھے ان کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ میرے سامنے جو رکھا گیا گوشت ہے وہ بکری کا گوشت ہے، ان کے نزدیک وہ خنزیر ہی کا گوشت تھا۔ لہٰذا اگر آج میں اس گوشت کو کھا لیتا تو میری پیروی کرتے ہوئے سب لوگ اس گوشت کو کھاتے۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ نہیں چاہا، میں نے اپنی موت کو قبول کیا بنسبت اس کے کہ سب لوگ جو ہے وہ میری پیروی کرتے اور خنزیر کا گوشت کھا لیتے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو عالم ہے، جس کو دین کا علم ہے، اس کو پیروکار اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ جو بات کرتا ہے لوگ اس کو سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے ایکشنز کے اندر، اپنی باتوں کے اندر آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کیا وہ آپ کی ذات کے یا شریعت کے، اسلام کے منافی تو نہیں ہے، کیونکہ آپ کو فالو کرنے والے لوگ بہت سارے ہیں، آپ ان کو مس گائیڈ نہ کریں۔ تو عہدیدار بھی اس وجہ سے دنگ رہ گیا تھا کہ عالم نے اپنے قتل کو گوارا کر لیا، لیکن دوسروں کا وبال اپنے سر لینے سے انکار کر دیا، اور یہی عالم کی شان ہوتی ہے۔